بطور مسلمان ہم سب کی ایک بڑی اہم ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم اقوام عالم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرتے اور انہیں بتاتے کہ اسلام ان تعلیمات کا نام ہے۔ لیکن ایسا بدقسمتی سے نہ ہو سکا، اور آج اغیار ہمارے بارے میں جو جملے کہتے ہیں اور جو باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، ان باتوں کا بھی شاید آج ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو، اور ان کا یہ بیانیہ اتنا مضبوط اور مؤثر ہے کہ پوری دنیا کے سامنے وہ جس طرح چاہتے ہیں اسلام کا جو چہرہ وہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اپنا وہ چہرہ لوگوں کے سامنے رکھتے کہ اسلام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ میں آپ کو اس کی جو آج کی ہماری حدیث ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسے گدھے کے پاس سے جس کے چہرے کو جلا کر، پہلے وقتوں میں جانوروں پر نشان لگا دیا جاتا تھا، لوہے کو گرم کیا جاتا تھا اور گرم لوہے سے اپنے جانور کے اوپر نشان لگا دیتے تھے، گویا یہ جانور اب ہماری ملکیت ہے۔ تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے گدھے کے پاس سے ہوا جس کے چہرے کے اوپر داغا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت ترین جملہ فرمایا جو آپ نے عام موقعوں پر پسند نہیں کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے اس کے چہرے پر داغ لگایا، جس نے اس جانور کا چہرہ داغدار کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے اور نشان لگانے سے منع کیا، کہ چہرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کا چہرہ تو ایک حسین بنایا جو سارے حسنوں کا جامع اور مرقع ہے، اور انسان کی جو شناخت اور پہچان ہے وہ اصل اس کے چہرے سے ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے چہرے پر بھی نشان اس کو لگانے سے، جلا ہوا نشان لگانے سے، نشان زدہ کرنے سے منع فرمایا، اور ایسا کرنے والے پر لعنت بھیجی۔ حالانکہ یہ وہ جملہ ہے، آپ نے وہ حدیث کئی بار سنی ہے کہ ایک سفر میں ایسا ہوا کہ کسی بندے نے اپنی سواری پر لعنت کی کہ لعنت ہو تجھ پر، تو چلتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے، فرمایا اس کو اور اس کی سواری کو ہمارے ہاں سے نکال دو، ہماری جماعت سے نکل جاؤ، تم اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہو، ہماری جماعت سے نکل جاؤ۔ اب آپ اس بات کو سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو پسند نہیں کرتے، لیکن ایک جانور کا چہرہ جب نشان زدہ دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جلال اتنا آیا، فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے اس کے چہرے کو خراب کیا۔ یہ ایک جانور کا معاملہ ہے، ایک جانور کا معاملہ ہے جس کا عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں، اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی چہرے کو داغدار کرنے سے منع فرمایا۔ یہ ہے اسلام کا حقیقی چہرہ۔ اگر ہم دنیا کے سامنے رکھتے، دنیا والوں کو بتایا جاتا کہ تم تو انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا کہ اس کے بھی چہرے کے اوپر داغا نہ جائے، اور رہ گیا انسان۔ تو مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے جو آج کی 7323 نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا ضرب احدکم، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے ساتھ لڑائی کرے، تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو فلیجتنب الوجہ، چہرے پر کبھی نہ مارنا۔ تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، حالانکہ جھگڑا جب ہوتا ہے تو اس میں تو سب چیزیں چلتی، کوئی خیال اور دھیان نہیں کرتا۔ فرمایا اگر تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملہ ایسا ہو جائے تو چہرے پر نہ مارنا، چہرے پر مارنے سے اجتناب کرنا۔ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اس کی اتنی پر لطف علماء نے تشریح فرمائی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، گویا اللہ تعالیٰ کی سماعت اور بصارت ہے تو
تو اللہ نے اسی سماعت و بصارت پر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس لیے چہرے پر مارنا، علماء محدثین نے لکھا کہ ایک دوسرے کے چہرے پر، یہاں تک کہ اپنے غلام نوکر، اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں غلام کے آپ مالک ہوتے تھے. آج تو ہم وقت کا اجارہ کرتے نا، جس کے ساتھ ہم طے کرتے تو ہم اس کے اتنے وقت کے ہم اس کے ساتھ سودا کر رہے ہوتے، بھئی 5 گھنٹے تو نہیں ہمیں دینے. ہم اس کی ذات کے مالک نہیں ہوتے. پہلے وقتوں میں تو غلام کی ذات کے مالک ہوتے تھے، اس کی جان کے مالک ہوتے تھے. تو محدثین نے لکھا اپنے غلام کو، خادم کو یا شاگرد کو ادب سکھانے کے لیے بھی، سزا دیتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر مارنا حرام ہے. ادب سکھانے کے لیے بھی استاد کو کسی کے چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں، اس کو بھی علماء نے حرام کہا ہے. اب لڑائی میں دیکھیں کتنے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، کتنے مشتعل جذبات ہوتے ہیں. ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہتھیار جو ہے اس کا استعمال کرو، لیکن چہرے پر کوئی داغ نہیں آنا چاہیے. اور آج انسانی حقوق کے علم برداروں کے ملکوں میں تھپڑ مارنے کا کھیل شروع ہے. اگر آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہو تو ان کے ہاں یہ اسی لیے ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ باکسنگ جس میں چہرے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یا آج کل جو تھپڑوں والی کبڈی ہمارے ہاں بعض دیہاتوں میں شروع ہو گئی ہے کہ چہرے پر تھپڑ مارے جاتے ہیں، یا یورپ میں جو ایک کھیل شروع ہو چکا ہے جس میں ایک دوسرے کے چہرے پر نشانہ بنایا جاتا ہے، تھپڑوں کا مقابلہ ہوتا ہے، یہ اسلام نے حرام قرار دیا. اس وحشیانہ کھیل کو کسی صورت جائز نہیں قرار دیا. یعنی آپ دیکھیں لڑائی میں بھی یہاں تک کہ ادب سکھانے کے لیے بھی بطور سزا بھی چہرے کے اوپر مارنے سے منع کیا گیا. تو جو جان بوجھ کر چہرے کو مارتے ہوں اس کو اسلام کیسے پسند کرے گا؟ تو آج یہ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ جی اسلام تشدد والا مذہب ہے، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کو آگے سے الا ماشاءاللہ کوئی جواب ہی نہیں آتا. تو وہ یہ بتائیں کہ ہمارے دین نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ لڑائی کا موقع بھی ہو تو دشمن یا فریق مخالف کے چہرے کو نشانہ نہیں بنانا، بلکہ اور جسم پر ہتھیار استعمال کیا جائے، اور جسم پر نشانہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن چہرے کو داغدار نہ کیا جائے. انسان تو انسان رہے. نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے چہرے پر بھی نشان لگانے سے منع کر دی کہ لوہا گرم کر کے اس کے جسم کو داغا جاتا، اس کے چہرے کو داغا نہ جائے، اس کے چہرے پر کوئی نشان نہ بنایا جائے، کیونکہ چہرہ جو ہے وہ شرافت کا منبع ہے، مرکز ہے، جامع ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. ایک خلق آدم علی صورتہ کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کی اصل صورت پر بنایا. دو اس کی تعریف کی جاتی ہے اس کی تشریح میں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح عام انسان کی تخلیق ہوتی ہے کہ وہ پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اس کے جو مراحل ہوتے ہیں، پھر وہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل صورت پر بنایا تھا، وہ ان تدریجی مراحل سے نہیں گزرے تھے. ایک اس کا معنی یہ، اور دوسرا اس کا معنی وہ جو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر آدم کو پیدا فرمایا، جو جس کی کوئی مثال اور مثیل اور کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. آپ یہ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کی شرافت کو، چہرے کی کرامت کو بیان کرنے کے لیے کس حسین مثال کا سہارا لیا، کس حسین انداز کو اپناتے ہوئے فرمایا کہ چہرے کو نشانہ نہ بنایا جائے. تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جس طرح یہ تعلیم جو ہے ہمارے لیے ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ دیکھو تم جو اس انسانیت کے علم بردار ہو، تمہارے ہاں بڑے بڑے اس کے ایونٹ ہوتے، اور اس کو اب بڑے بڑے ایونٹس میں اس کو شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے کہ بڑے بڑے ایونٹس کے اندر، یہاں تک کہ اولمپک کے اندر بھی سنا جا رہا ہے کہ اس کو شامل کیا جائے گا، عالمی مقابلوں میں اس کو لے کر جایا جائے گا. بھی چہرے پر تھپڑ مارنے کا کھیل. تو پھر بتاؤ رحم دل تم ہوئے، مہربان تم ہوئے، یا رحم دل اسلام ہوا؟ مہربانی کا درس تو اسلام نے دیا. تو تم اس قدر وحشیانہ کھیل کھیلو تب بھی تم انسانیت کے علم بردار، اور اسلام ایسی حسین تعلیم دے پھر بھی اسلام تشدد والا مذہب. تو اس میں قصور مسلمانوں کا ہے کہ مسلمان نہ خود ان چیزوں کو سیکھ سکے، نہ دنیا کو بتا سکے کہ یہ ہے ہمارا حسین ترین اسلام،
یہ ہے ہمارے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تعلیم، جس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا جتنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانی حقوق کا خیال کیا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔